السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ایم اے نیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میں ان نوجوانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلے تو میں اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے جو لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی شان میں جس طرح سے آپ لوگوں نے ایک مظاہرہ کیا، ایک تعریف قابل ہے، اپنی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے احتجاج کو بلند کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی محبت کا مظاہرہ کیا، بہت بڑی بات ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں آپ لوگوں نے جڑ کر اس احتجاج کو کامیاب کیا۔ اب رہی بات ایک نپور شرما، اس گندی عورت کو جیل میں نہیں ڈال کر یہ مرکزی حکومت بی جے پی ایک طرح سے اپنا دوہرا چہرہ دکھا رہی ہے ہندوستان کو، اور بیوقوف بنا رہی ہے ہندوستان کی عوام کو، اور یہ عورت دن بہ دن زہر اگل رہی ہے۔ کئی معصوم نوجوانوں کو یہ چیز کا شکار بننا پڑ رہا ہے، اور کئی ایسے ایکٹیوسٹ ہیں جن کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ صرف ایک غلیظ عورت کی وجہ سے آج شہر ہندوستان کے اندر ایک امن چلے گیا ہے، تو یہ ایک عورت ایک ذمہ دار ہے۔ یہ ایک عورت کو جیل میں جب تک نہیں ڈالیں گے، جب تک ہماری آواز بلند رہے گی، اور ہم نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈریں گے، کیونکہ یہ لڑائی ہمارے سینٹیمنٹس کی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو جس طرح سے گستاخی ہوئی، یہ تو معاف کرنے تو لائق نہیں ہے، مگر اگر اس کو کھلا اگر آزاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم جب تک یہ احتجاج بلند رکھیں گے، جب تک یہ غلیظ عورت کو جیل میں نہیں ڈال دیا جاتا، جب تک اس کو اریسٹ نہیں کیا جاتا۔ آج ہندوستان ایک ایسے طرز پر چل رہا ہے، یہ طرز ایک اسرائیل کے طرز پر ہندوستان کام کر رہا ہے، چاہے وہ گھروں کو جو ڈیمولیشن کیا جا رہا ہے، یہ ایک اسرائیل کے طرز پر یہ کام کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، مظلوم مسلمانوں کو ایک موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے، تو یہ ایک اسرائیل کے طرز پر یہ ہندوستان کام کر رہا ہے۔ اب رہی بات تلنگانہ ریاست کی، تلنگانہ ریاست جب الگ ہوا، جب کامیاب ہوا، تو جب احتجاج جو تلنگانہ ریاست کے لیے کیا جا رہا تھا، وہ احتجاج حیدرآباد شہر میں ہوا۔ کئی نوجوانوں نے اپنی جان گنوائی ریاست کے لیے، اس حیدرآباد میں ہوا، کوئی جنگلوں میں نہیں ہوا، کوئی گاؤں میں نہیں ہوا۔ اگر بڑے پیمانے پہ اگر احتجاج ہوا تلنگانہ ریاست کا، تو یہ شہر حیدرآباد میں ہوا۔ تو یہاں کے ہوم منسٹر کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یا نہیں تو اگر ان کو یہ پوسٹ اگر سمجھ میں نہیں آتی تو یہ پوسٹ فوری طور پر ان کو چھوڑ دینی چاہیے۔ ان کو سوالوں کے جواب دینے نہیں آتے، ان کو حالات کو سمجھ کر حالات کو آگے لے کے جانا نہیں آتا، تو فوری طور پر ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ جس طرح سے عزیزیہ مسجد کا نے کئی نوجوانوں کو زخمی کر دیا گیا، اور صرف محض ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا، اور یہ پیسفل پروٹیسٹ کو یہ ویسٹ زون ٹاسک فورس نے جس طرح سے ایک اپنی جہالت کا مظاہرہ کر کر اس پروٹیسٹ کو ایک ایسا وائلنٹ کر دیا کہ جہاں سے دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ تو میں تلنگانہ ریاست کے ہوم منسٹر صاحب کو میں اس ویڈیو کے ذریعے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ ملوث تھے، جو ویسٹ زون ٹاسک فورس کے جو نوجوان جس طرح سے جانوروں کو بھی نہیں مارتے، اس طرح سے انسانوں کو مارا گیا، تو اس کے اوپر فوری ایکشن لے، اور ایچ وائی سی کو جو لوگ کمزور سمجھتے تھے، جو لوگ چھوٹا سمجھتے تھے، الحمدللہ ایچ وائی سی نے بتا دیا کہ ایچ وائی سی کیا طاقت ہے۔ اور ہم نوجوان ایک ایسے نوجوان ہیں جو کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، نہ کبھی ڈرتے، اور نہ کسی کے سامنے جھکتے سوائے اللہ کے۔ نہ ہم جیلوں کو جانے سے ڈرتے، نہ ہم مار کھانے سے ڈرتے،
ना हम सज़ा लेने से डरते, ना हम जान देने से डरते। हम एक ऐसे नौजवान हैं जो हक़ पर चलते हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ है और गद्दारी के ख़िलाफ़ है। हम ऐसे नौजवान हैं जो हमेशा हक़ पर लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। हुजूर की शान में जिस तरह से नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की है, जब तक उसको जेल में नहीं डालते इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज बुलंद रहेगा। इंशाअल्लाह अगर हो सके तो अगले जुम्मे और बड़े पैमाने पे एहतजाज होगा। खुले अल्फाजों में बोल रहा हूँ मैं ये बात। शहर हैदराबाद में होगा, सिर्फ मस्जिद अजीज़िया नहीं, शहर हैदराबाद में बड़े जो है ना पैमाने पे एहतजाज होगा। उस नुपुर शर्मा को जब तक अरेस्ट नहीं किया जाता और जब तक उस दलिंदर औरत को सलाखों के पीछे उसकी सज़ा मुकर्रर नहीं की जाती, जब तक हम हमारा एहतजाज बुलंद रखेंगे। अगर हम खामोश हैं तो हम एक मुर्दा इंसान हैं। हम नबी की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त कतई नहीं कर सकते, ना हमको ये कबूल है। इंशाअल्लाह हमने हमेशा लड़ना सीखा और जीतना सीखा। हम लड़ते और जीतते बराबर है। इंशाअल्लाह ना हमको कोई डरा सका, ना कोई डरा सकेगा इंशाअल्लाह। अब जो एहतजाज होगा बहुत बड़े पैमाने पे होगा। कई लोग सोचे थे कि HYC छोटा है, HYC क्या कर सकता। हम लोगों ने बता दिया कि HYC बहुत कुछ कर सकता है। नबी की जब बात आती है तो हमारी जान दौलत, हमारी हर वो चीज़ कुर्बान करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ की रियासती हुकूमत से ना मोहब्बत की बात होगी, ना आशिकी की बात होगी। अगर बात होगी तो हमारी हक़ की बात होगी और इंशाअल्लाह वो हक़ हम लेकर रहेंगे। हमको आता है हक़ कैसा लेना। हम एक नौजवान हैं, इंशाअल्लाह हमारे पास वो जुनून भी है, इंशाअल्लाह हमारे पास वो हिम्मत भी है। इंशाअल्लाह हमको वो तरतीब भी मालूम है किस तरीक़े से लड़ना है। इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे और आने वाले दिनों में अगर बड़े पैमाने पे एहतजाज करना है तो बिल्कुल हम करके रहेंगे। हमको किसी की ज़रूरत नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह का हाथ हमारे सरों पर है, हमारे नौजवानों के सरों पर है। इंशाअल्लाह हमारी जान नबी के लिए इंशाअल्लाह हम कुर्बान हैं।